कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,13,470 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 91 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,395 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,133 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 76,262, सिंध में 84,640, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, बलूचिस्तान में 10,476, गिलगित बल्तिस्तान में 1,489, इस्लामाबाद में 12,912, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,093 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 13,05,510 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,418 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,08,02 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,741 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 91 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 4,395 हो गई। पंजाब में 1,762, सिंध में 1,377, खैबर पख्तूनख्वा में 951, इस्लामाबाद में 128, बलूचिस्तान में 121, गिलगित बल्तिस्तान में 26 और आज़ाद कश्मीर में 30 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के अजरा की मंजूरी दे दी और कहा कि बताया जाए किस रुकन असम्बली ने टाइगर फोर्स मुतहरिक करने में कितना किरदार अदा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के इजरा की मंजूरी दे दी और कहा कि बताया जाए किस रुकन असेंबली ने टाइगर फोर्स मुतहरिक करने में कितना किरदार अदा किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात हुई, जिसमें टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई ऐप के इजरा पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में ऐप के इजरा की मंजूरी दे दी और टाइगर फोर्स के साथ मुतहरिक अरकान असेंबली की रिपोर्ट तलब कर ली। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बताया जाए किस रुकन असेंबली ने टाइगर फोर्स मुतहरिक करने में कितना किरदार अदा किया। अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रज़ाकारों की सरपरस्ती ज़रूरी है। टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स की खिदमत का दायरा वसी करने का फैसला किया है। टाइगर फोर्स के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। ऐप से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में भी आसानी होगी और कोरोना से मुतासरा हॉट स्पॉट की फौरी निशानदही भी मुमकिन हो सकेगी। याद रहे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया था और डिजिटल टेक्नोलॉजी से टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों के तरीक़ेकार पर इजहार इत्मीनान करते हुए टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन लॉन्च करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जियो टैगिंग पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन मुल्क भर में लॉन्च करने की हिदायत देते हुए कहा कि नौजवान रज़ाकारों को बेहतरीन सहूलत और आसानियाँ फराहम की जाएँ। नौजवान मुल्क का असासा हैं, उन्हें कौमी खिदमत का भरपूर मौका दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि SOPs की खिलाफ वर्जी की निशानदही मौके पर कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के शहर कंधार से भी हिदायत मिलती रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्द हमले की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। कराची में वाक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 2 रोज़ कबल होने वाले हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के शहर कंधार से भी हिदायत मिलती रही हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द कराची में ही मौजूद था।
جبکہ 3 دہشت گرد ہب کے راستے کراچی آئے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کراچی میں موجود ایک دہشت گرد نے 2 سہولت کاروں کے ساتھ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی پلاننگ مکمل کی۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا کہ حملہ آور 4 روز قبل ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مکمل ریکی کر چکے تھے۔ تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے اسمارٹ فون سمیت 2 موبائل فون ملے تھے۔ موبائل فونز کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مسلسل مداخلت اور افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور تو اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت مسلسل کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن کی کوششوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ امریکی نمائندہ خصوصی کو بھی بھارت کی ان مذموم کوششوں سے متعلق بتا چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں دہشت گرد لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے۔ پاکستانی جوانوں نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کرا رہا ہے۔ بھارت دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کے واقعات چاہتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر عالمی توجہ بڑھنے پر بھارت نے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ فاروق ستار نے کہا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر حل نکالنے کی کوشش کریں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کرونا بحران سے نکلیں گے تو اگلے انتخابات ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے سروسز اسپتال کا دورہ کیا۔ اس دوران گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ کرونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سیاسی قائدین کے ساتھ مشاورتی عمل شروع کریں، بالخصوص سندھ حکومت کے ساتھ مشاورت کریں۔ حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر ایک روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیں، ایک قومی پالیسی وضع کریں۔ فاروق ستار نے کہا قوم مایوسی کا شکار ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھ کر حل نکالنے کی کوشش کریں۔ قوم تیزی سے مایوسی میں جا رہی ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف اور دیگر سیاسی قائدین سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو کوسنے سے کام نہیں چلے گا، اقتدار نچلی سطح تک لانا ہوگا، ایس او پیز کے ساتھ صنعتی عمل اور معاشی پہیہ چلانا ہوگا۔ میرے سوا کوئی آپشن نہیں کا دعویٰ تدبر نہیں بلکہ تکبر ہے۔ وزیر اعظم سے میں التجا کرتا ہوں، پنجاب کے غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور مظلومیت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ملاقات کریں شہباز شریف سے۔ فاروق ستار کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کے تمام دعووں کی قلعی کھل گئی، کرونا بحران سے نکلیں گے تو اگلے انتخابات ہو سکیں گے۔ تو انتخابات بلدیاتی ہوں، کرونا سے نمٹیں گے تو بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے۔ حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر کینیڈا سمیت دنیا بھر میں 1 جولائی کو کینیڈا ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ مملکت کس طرح معرض وجود میں آئی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کسی بھی ملک کا آزاد ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی ملک شامل ہیں ان سب نے ہی اپنی اپنی آزادی کے لیے جی توڑ محنت کی اور ان کی محنت رنگ لے آئی۔ یوں تو آزادی ہر ملک کا حق ہے۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی ممالک آزاد ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔
آج کی تاریخ یکم جولائی بھی ایک ایسے ملک کی آزادی کا دن ہے جس نے کئی سال پہلے خود مختار زندگی گزارنے کا اعزاز حاصل کیا۔ برطانوی شمالی امریکہ ایکٹ 1867 کے تحت کینیڈا کو شمالی امریکہ میں کئی برطانوی ملکوں کے کانفیڈریشن کے موقع پر ڈومینین کا درجہ ملا۔ تاہم یہ 1907 کی نو آبادیاتی کی کانفرنس تھی جب کینیڈا اور مشترکہ آسٹریلیا کو خود حکومت کالونیوں کو پہلی بار اجتماعی طور پر ڈومینین قرار دیا گیا تھا۔ 1864 سے 1867 تک نووا اسکوشیا، نیو برنسوک اور صوبہ کینیڈا کے نمائندوں نے برطانوی تعاون سے ایک نئے ملک کے قیام کے لیے مل کر کام کیا۔ یہ نمائندے کانفیڈریشن کے باپ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے حکومت کی 2 سطحیں وفاقی اور صوبائی تشکیل دی۔ کینیڈا کا پرانا صوبہ 2 نئے صوبوں آنٹیریو اور کیوبیک میں تقسیم ہو گیا تھا، جس نے نووا اسکوشیا اور نیو برنسوک کے ساتھ مل کر نیا ملک تشکیل دیا جو کینیڈا کا ڈومینین نامی تھا، جہاں ہر صوبہ اپنے فیصلے کرنے کا مالک تھا اور تعلیم اور صحت جیسے شعبوں پر اس کا کنٹرول تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1967 میں برٹش شمالی امریکہ ایکٹ پاس کیا، جس کے بعد ڈومینین آف کینیڈا یکم جولائی 1867 کو باضابطہ طور پر پیدا ہوا۔ اوٹاوا کو کینیڈا کے نئے ڈومینین کا دارالحکومت نامزد کیا گیا تھا اور یکم جولائی 1867 کو کینیڈا کے شہریوں نے اپنے ملک کی پیدائش منائی۔ یکم جولائی 1867 کو دوپہر کے وقت نووا اسکوشیا، نیو برنسوک اور صوبے کینیڈا کو کینیڈا کا ڈومینین قرار دیا گیا، جس کے ساتھ ہی جان اے میکڈونلڈ کینیڈا کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ کینیڈا کے ڈومینین کے قائم ہونے کے بعد اب اپر کینیڈا کا علاقہ آنٹیریو اور لوور کینیڈا کا علاقہ کیوبیک کہلاتا ہے۔ اپنے قیام کے تسلسل کی خوشی میں ڈومینین کے بیشتر حصوں میں بینڈ بجائے گئے، جس کی گونج کافی شہروں تک سنی جا سکتی تھی۔ کیوبیک سٹی میں اس دن کو منانے کے لیے ابراہم کے میدانی علاقے میں توپ کا فائر کیا گیا۔ ہیلیفیکس میں ٹرمپ نے کہا، تنہائی کے دن گزار چکے ہیں، اس کے بعد ہم متحد لوگ ہیں۔ 1982 تک یکم جولائی کو اس دن کی یاد میں ڈومینین ڈے کے طور پر منایا جاتا تھا۔ جب کینیڈا ایک خود مختار حکومت بن گیا تھا تو آج سے یہ سرکاری طور پر یوم کینیڈا کے نام سے بنایا جاتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔